ٹک ٹاکر، یوٹیوبر یا فیملی ویلاگر رجب بٹ جو ہے، ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر پولیس بھی آ گئی، گرفتار بھی کر لیا اور آج ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر میں دیکھیں تو وہاں پر جو ان کا نام ہے ان کا نام رجب علی ولد جو ہے وہ افضل بٹ یعنی بھٹی وہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اب وہ بھٹی سے جو ہے وہ بٹ بن کے ہو سکتا ہے کہ وہ المعروف بٹ وہ بن گئے ہوں۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی، ڈالروں کی برسات ہوئی، 5,000 روپے کے نوٹ جو ہے وہ برسائے گئے اور نچھاور کیے گئے۔ اب شادی کی تقریب میں رجب بٹ صاحب کو جو ہے وہ ایک شیر کا تحفہ ملا اور ایک کہا جا رہا ہے کہ گن ملی۔ اب شیر کے تحفے پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جو ویلاگرز ہیں یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر رہے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوئے کہ ان کی ویڈیو بنے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جائے۔ اب ان کی شادی کی ہر ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اور اسی وائرل ویڈیو میں جو شیر کا بچہ گفٹ ملا تھا ان کو وہ بھی وائرل ہو گیا۔ اب جہاں پر اتنے بہت سے فینز ہوتے ہیں تو اس میں کئی فینز پولیس والے بھی ہوتے ہیں، کئی فینز محکمہ جنگلات والے بھی ہوتے ہیں اور ہر محکمے سے کوئی نہ کوئی فین ضرور ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ اسی میں سے کسی ایک فین نے جو ہے وہ جو وائلڈ لائف سے تعلق رکھتا تھا، جب شیر کا بچہ دیکھا تو اس کو ایک دم خیال آیا کہ یہ تو ہمارے علاقے تھانے کے اندر حملہ کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے شیر کا بچہ ہی لے لیا ہے اور شیر کا بچہ لائسنس کے بغیر رکھنا منع ہے۔ اب ایک پوائنٹ تو یہ بھی ہے کہ ان کو شیر کا بچہ ملا تھا، تو اگر 1-2 دن ان کو ملتے تو شاید وہ اس کو لائسنس کے لیے اپلائی کرتے، کیونکہ اب کسی کو تو نہیں پتا کہ شادی پہ وہ کیا تحفہ ملے گا، اور وہ اچانک لائسنس پہلے ہی بنوا کے شیر کے بچے کا رکھ لیں کہ بھئی مجھے اگر کوئی تحفہ دے تو میں اس کے اوپر میرے پاس آلریڈی موجود ہو۔ بہرحال وائلڈ لائف والوں نے متعلقہ ایس ایچ او جو چونگ کا علاقہ لگتا ہے ان کے ساتھ مل کے ریڈ کی، اور وہی پولیس جو پہلے وہاں پر آئی تھنک سیکیورٹی کے لیے موجود تھی انہوں نے ہی رجب بٹ کو گرفتار کیا۔ اور پھر پولیس کا یا وائلڈ لائف والوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے رجب بٹ کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہم اگر اکیلے جائیں تو ہم پہ ہمارے خلاف کوئی مزاحمت کرے وہاں کے ان کے چاہنے والے۔ تو چونگ پر پولیس سے انہوں نے حملہ کیا اور ان سے مدد لی اور پھر وہ وہاں پر ریڈ کی جا کے۔ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی گئی، تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور وہاں پر جو پولیس گئی تھی وہ جب انہوں نے رجب بٹ کو بتایا کہ بھئی تم چلو ہمارے ساتھ، تمہاری گرفتاری ہے، تو وہ رجب بٹ خاموشی سے چل پڑے۔ وہ چڑھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، 2 سامان جو تحفے ملے ہیں وہ بھی لیتے ہو، جس میں شیر ہے اور ایک سلور کلر کا ڈبہ۔ وہ بھی وہ شیر کا بچہ جو تھا وہ تو فوری طور پر وائلڈ لائف والوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور رجب بٹ کو جو ہے وہ ڈالے میں بٹھا کے چونگ تھانے منتقل کر دیا گیا۔ اور وہاں پر سے ایک بڑی پتہ نہیں اب وہ جان کے ہوئی ہے، کیونکہ یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ خود شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی ایسے سازش ہوئی ہے۔ ان کو جیل بیرک کے اندر جو بند کیا گیا تھا اس کی ایک تصویر بھی شائع کر دی گئی، جو جاری کر دی گئی۔ اور پھر اطلاعات یہ ہوئی کہ رات گئے جو ہے رجب بٹ کو، کیونکہ مجمع بہت زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ تھے، تو ان کو شخصی ضمانت پر گھر جانے دیا گیا۔ شخصی ضمانت پر گھر دیے جانے کا مطلب یہ ہر ایک کے لیے سہولت نہیں ہوتی، اور اس میں جب جو ایس ایچ او یا تفتیشی افسر مطمئن ہو تو اپنی مرضی سے اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، صبح اتنے بجے آپ نے آ جانا ہے اور آپ کو ہم نے مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اگر مقدمہ درج ہو جائے تو پھر مجسٹریٹ ہی جو ہے وہ ان کی عدالت سے ہی ضمانت ہوتی ہے، ادروائز شخصی ضمانت کے باوجود صبح پیش ہونا پڑتا ہے۔ اور مختلف چیزیں چلی جی، اب سوشل میڈیا پہ ظاہر شور مچ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رجب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے فالوور ہیں، اور جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ تو سچویشن اس وقت ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نعرہ لگا دے عمران خان زندہ باد کا تو وہ اسی کے حامی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی رجب بٹ کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے جی کہ انہوں نے وہ اپنے ویلاگز کے دوران جو ہے انہوں نے زمان پارک میں بھی کئی ویلاگز کیے تھے، وہاں سے بھی پبلسٹی حاصل کی تھی، اور پھر جو ویڈیو اب ان کی شیر کے بچے کی وائرل ہوئی
وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی وہی ان کے گلے پڑ گئی، اور پھر چھاپا مارا گیا۔ گن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی ایک ان سے برآمد ہوئی ہے، اور وہ کچھ سیالکوٹ کے لوگ تھے جنہوں نے یہ شیر کا بچہ تحفے میں دیا تھا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک آدھ دن میں آپ کو اس کا لائسنس بھی پرووائڈ کر دیں گے، لیکن شاید وہ لیٹ ہو گئے۔ پارک ویو میں ان کی اہلیہ کا گھر ہے، خود تو کیونکہ یہ بحریہ میں رہتے ہیں، تو جو نئی نویلی دلہن ہے ان کا گھر جو ہے پارک ویو میں ہے، تو یہ وہاں پر تھے جہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر پولیس نے ان سے موبائل بھی لے لیا، کیونکہ یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں موبائل پہ ہی وہاں سے ٹک ٹاک بنانا نہ شروع کر دیں یا وہاں سے کوئی وی لاگ نہ شروع کر دیں۔ اور پھر یہاں پر وائلڈ لائف کا ایک چلا کہ جی خبریں چلتی رہی کل کہ جی وائلڈ لائف کی نہلی تھی، تو پھر میرا وائلڈ لائف کے لوگوں سے رابطہ ہوا، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جناب ہم نے تو ریڈ کی، ہم نے جو برآمدگی کی وہ شیر کا بچہ ہم لے کے آ گئے، لیکن پولیس کی جانب سے یہ کہنا موقف تھا کہ جناب یہ انہوں نے ہمیں کوئی کسی قسم کی درخواست نہیں دی، وائلڈ لائف کو چاہیے تھا کہ وہی درخواست دیتی اور وہی مقدمہ درج کراتے، لیکن ان کی طرف سے کچھ ایسا نہیں کیا گیا۔ اور یاد ہوگا آپ کو رجب بٹ صاحب کے پہلے کچھ عرصہ پہلے گھر پہ فائرنگ کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا، تب بھی بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، بہت سی چیزیں چلتی رہی کہ جی کوئی کہہ رہا تھا خود کرائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب آج پھر رجب بٹ کو جو ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی، اور وہاں پر جو پروسیکیوشن نے موقف اختیار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم جو ہے اس پر جنگلی جانور شیر کو اپنی رہائش گاہ پر رکھنے کا الزام ہے بغیر لائسنس کے، اور پھر ملزم کے پاس ایک رائفل بھی جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے چالان عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے پھر رجب بٹ کی ضمانت منظور کر لی، 50 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ پھر واپس آئیں گے تو آنے کے بعد یقیناً وہ پھر اس کے اوپر ٹک ٹاکس بنائیں گے اور وی لاگس کریں گے، اور بہت سی چیزیں پھر ایک دفعہ ان کے لیے جو ہے وہ پیسہ لانے کا سبب بنے گی۔ اب اعتراض پیسے کا نہیں ہے، پیسے کو جو شو آف کیا گیا، جس طرح یہ اطلاعات ہیں کہ ڈالرز اور 5-5 ہزار کے نوٹوں کی بارش ہوتی رہی، اور بڑی ایک عظیم الشان قسم کی شادی۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہزاروں بچیاں یہاں پر ایسی ہوتی ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتی، اور دوسری طرف اس طرح کی عیاشی۔ میں سمجھتا ہوں کہ رجب بٹ صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں میں کرنا چاہتے ہیں 100 دفعہ ایسی چیزیں بھی کریں، ان کا اپنا شوق ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور خیال رکھیں کہ ان کی اس حرکت سے، کسی ایسے عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل دکھے نہ، تو وہ اس طرف بھی توجہ دیں، اور جو کر سکتے ہیں میکسیمم وہ ساتھ کرتے رہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔